حافظ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ اب ہمارے ہاں صرف تعلیم رہ گئی ہے، مخلوط تعلیم جو ہے اس میں بہت اہمیت اختیار کر گئی۔ ہم جب چھوٹے تھے یا ایک زمانہ تھا جب تعلیم کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہوا ہوتا تھا تربیت کا۔ تعلیم کبھی ہم نے یہ نہیں کہ تعلیم حاصل، تعلیم و تربیت یعنی یہ ایک جڑے ہوئے لفظ تھے، اور وہ جو تربیت ہوتی تھی وہ ہماری مذہبی روایات، ہماری دینی روایات سے بہت ہم آہنگ ہوتی تھی۔ وہ تربیت ہوتی تھی جس میں ہمیں بولنے کے، بزرگوں کا ادب سکھایا جاتا تھا، رشتوں کی قدر کرنا بھی سکھایا جاتا تھا، اور صرف گھروں میں نہیں، تعلیمی اداروں میں بھی یہ چیز جو ہے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی اور ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا۔ اب ہمارے ہاں صرف تعلیم رہ گئی ہے، اس میں سے تربیت جو ہے وہ نکل گئی۔ تعلیم بھی بٹ صاحب میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اگر ہم کو ایجوکیشن کی اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں تو جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس کے لیے پھر کیا حکم ہے، کیسے یہ تعلیم حاصل کی جائے؟ کیونکہ جدید ٹرینڈز تو جو ہے ان کے لیے یہ لازم و ملزوم ہے۔ بالکل صحیح معاملات دیکھیے بڑا وسیع سا موضوع ہے، اور جب ہم دین کو سامنے رکھتے ہیں نا تو جیسے ابھی علماء نے بڑے اچھے انداز میں گفتگو فرمائی ہے، اور جیسے بٹ صاحب کا تعلیم اور تربیت کا معاملہ ہے، تو تربیت آپ نے ابھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث علامہ صاحب کہ کون سے دو لوگ شعبے ہیں، کون سے دو طبقات ہیں جن کے بارے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء اور عمراء۔ بات ہونی ہے یہاں سے شروع جی، اور یہیں پہ ختم ہونی ہے۔ ہم کرتے ہیں میٹھی 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 باتیں، رمضان کا مہینہ ہے اور جس طرح کے سب چیزیں جگہ پر چل رہی ہیں نا، مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر رمضان آیا ہوا ہے، تو مسلمانوں کا وہ طبقہ، وہ تعداد جس پہ ہم موجود ہیں، یہ یا تو رہتے ہیں ماضی میں یا جاتے ہیں مستقبل میں۔ ماضی میں یہ ہو گیا تھا، مستقبل میں کیا ہونا ہے، کب آنا ہے جی حضرت امام مہدی نے، اوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب آنا ہے، اوہ قیامت کی کیا نشانیاں ہیں، ماضی میں ہم نے یہ کر دیا تھا۔ لمحہ موجود میں کیا ہو رہا ہے، ہم سے حساب یہ ہونا ہے تمہارے سامنے کیا ہو رہا تھا، تم نے اس کا کیا جواب کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، چونکہ میں نہ تو عالم ہوں نہ مفتی ہوں، ایک ادنا سا پاکستانی ہوں، تو جہاں پر کوئی غلطی ہو تو مجھے فوری طور پر پکڑ لیں، جکڑ لیں، ورنہ فتوے بڑے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ ایک جگہ پر جب بستی کو الٹنے کا حکم دیا گیا تو جو سب سے زیادہ عبادت کر رہا تھا وہ سب سے پہلے اس کے اوپر الٹی گئی تھی، ایسے ہی ہے جی۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ اگر آپ علامہ صاحب فرما رہے ہیں عمراء کا اور علماء کا کہ یہ ٹھیک ہوں گے تو معاملہ ٹھیک ہے، وگرنہ تباہی ہے، اور جو بٹ صاحب نے سوال کیا ہے تعلیم اور تربیت کا، تو جب آپ دیکھتے ہیں ان دونوں طبقات کو، ٹھیک ہے، نہایت معذرت کے ساتھ علماء کے ساتھ اور ادب اور احترام کے ساتھ، اور عمراء سے معذرت بھی نہیں ہے کہ ان سے معذرت بنتی نہیں ہے، تو ہماری پارلیمنٹ ہے عمراء، پارلیمنٹ ہے عمراء۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سب کے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کے پاس بھیجا نا جی موسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ زبان ذرا نا نرم استعمال کرنا، زبان ذرا نرم استعمال کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرے، خوف کھائے، راہ راست پہ آ جائے۔ میں اپنے عمراء کو دیکھتا ہوں، وہ تو دست و گریبان ہیں، وہ جو پاکستان کے کروڑوں اربوں کا بجٹ کھا جاتے ہیں، اس ملک کے بچوں کا دودھ پی جاتے ہیں، اس ملک کے بچوں کی کتابوں کا اور قلموں کے پیسے کھا جاتے ہیں، وہ تو لڑ رہے ہیں۔ تو تربیت کہاں سے ہونی ہے بٹ صاحب؟ تربیت ان کو کرنی ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ ایک بڑی گاڑی میں جو 2.5-3 کروڑ کی ہوگی نا، جو بچہ دیکھے گا وہ اس کو اٹریکٹ کرے گا 2.5 کروڑ کی گاڑی، یار یہ زندگی ایسی پرآسائش ہے، اور میرے ملک کا عالم وہ سائیکل پہ جا رہا ہوگا، اس کو دیکھ کے کون آئے گا جی میں نے مولوی بننا ہے، ہوگا میں مولوی بن کے کی کرنا ہے، مجھے تو چاہیے گاڑی۔ ٹیچر کے حوالے سے بھی یہی ہے، استاد، آپ ان کی تنخواہیں دیکھیں، اور آپ ان جو عمراء بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایلیٹ ہے نا، رولنگ ایلیٹ، ان کو یہ ہمارے لیے بچوں کے لیے مشعل راہ ہیں، ان کو دیکھ کے لوگوں نے سبق حاصل کرنا ہے۔ تو جناب تربیت تو یہ ہو رہی ہے، تربیت یہ ہو رہی ہے کہ ان کو دیکھ کے کون کہے گا کہ نرم زبان استعمال کرنی ہے؟ مجھے بتائیں، میں قرآن پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نرم زبان استعمال کرنی ہے، یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کے جو 25 کروڑ لوگ ہیں ان میں سے اکثریت نوجوانوں کی ہے، وہ یہ جب موبائل اٹھاتی ہے تو ان کو کیا ملتا ہے یہاں سے؟
ان کو فالو کریں. اور پھر جب بات آ جاتی ہے یہ جو مخلوط تعلیم والا ہے نا جی یہ بھی ایک بڑا وسیع سا موضوع ہے. صحیح. اب اس کے اوپر بحث اس لیے ہوتی ہے کہ جہاں یہ اٹھنے لگے گی نا یہ قوم, اس کا بیڑا غرق کر دو, اس کا ستیہ ناش کر دو. جناب جب آپ بچپن سے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے نا, یہ جو قرآن کو اور توبہ نعوذ باللہ جو ہماری اسلامیات ہے یا اسلامی تاریخ ہے اس کو کہانیوں تک محدود کرنا, یہ سازش کا نتیجہ ہے. یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کہتا ہے. ان کو پرانی پڑھائی جاؤ, بتائی جاؤ, اور ان کو آنے والوں میں الجھائی رکھو. ان کو آج نہ بتاؤ کہ آج کیا کرنا ہے. ہم سے سوال ہونا ہے آج کا, جب تیرے سامنے ہو رہا تھا تو کیا ہو رہا تھا. جب آپ بچوں کو بچپن سے پڑھائیں گے نا اسلامیات, اخلاقیات, اصولیات, دینیات, تو جب وہ بڑے ہوں گے نا, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. یہ آیتیں پڑھیں ساری, اور اس کے بعد آ جائیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اور جناب بچوں کو خود پتہ ہوگا اللہ کا حکم کیا ہے, میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے, میں نے اپنے ماں باپ کے نصیحتوں پہ نہیں چلنا. حافظ صاحب یہ جو آپ نے تربیت کی بات کی, بڑا انفارچونیٹ سین یہ ہے کہ جب کوئی پھر نوجوان جو ہے وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتا ہے تو ساری ذمہ داری جو ہے وہ والدین پر ڈال دی جاتی ہے کہ ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہے. زریاب صاحب بھی ہماری گفتگو سن رہے ہیں, میں ان سے بھی جاننا چاہوں گی, ایک تو کو ایجوکیشن کے حوالے سے, اور دوسرا علماء کرام اور مذہبی اسکالرس کا جو ہے وہ کیسا کردار ہونا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے یہ آج کل کی جنریشن کے لیے بہت اٹریکٹیو ہے. کیا اس پرسپیکٹو سے ہم دینی تعلیم کو عام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو سوشل میڈیا پہ علماء کرام کا رول ہے, مجھے تو پہلے آپ یہ ہائی لائٹ کریں نا کہ آپ علماء کرام کے سوشل میڈیا کے کون سے رول کی بات کریں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہمارے علماء کرام کے کافی سارے رول چل رہے ہیں. ایک رول وہ یہ پلے کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایک سرٹن فقہ کو یا فرقے کو ہوا دینی ہے, یا کس طرح سے ان کے آپسی تنازعوں میں سے ان تعویلات کو سامنے رکھ کے, یعنی یونٹی سے دور کرنے کے 150 طریقے ان کے ٹائٹل ہونا چاہیے. اتحاد سے دور کرنے کا 101 طریقے سیکھیے. ہمیں پہلے علماء کو اس گراؤنڈ پہ لانا پڑے گا. یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پہلے ان کو سنبھالا جائے, ان کو بتایا جائے کہ بھائی آپ کس مقصد سے یہ چیزیں کر رہے ہیں. ہمارے سارے ادارے جو ہیں جو اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کون سا پلیٹ فارم بند کرنا ہے, کون سے پلیٹ فارم پہ پابندی لگانی ہے, کون سے پلیٹ فارم پہ کس کو بین کر دینا ہے, کس شخص کی پریزنس بین کرنی ہے. ہمیں یہ ہماری ریاست اس طرف کیوں نہیں جاتی کہ علماء کو ڈائریکٹ کرے, کیوں؟ اس لیے وہ ہم پہلے ٹاپک ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ ریاست کیوں نہیں کرتی. جی جی, میں اس ریاست کی بات کر رہا ہوں جو فلاحی ریاست ہوتی ہے, جو جینوئن ریاست ہوتی ہے, جو اصل میں ریاست ہوتی ہے, جو واقعی ماں باپ کی طرح شفقت کے زیر سایہ اپنے باشندوں کو پالتی ہے. وہ علماء کو بھی اس طرح سے گفتگو نہیں کرنے دیتے جس طرح سے علماء گفتگو کر رہے ہیں ماشاءاللہ آج کل ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر. ان کو ڈائریکشن ہی کوئی نہیں ہے. ہر عالم کا یہ اصول بن چکا ہے کہ میں صحیح ہوں, باقی سب غلط ہیں, میں ہی تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا, باقی جس کا ہاتھ تھامو گے وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا. یہ ہمارے علماء کا ایک موقف سوشل میڈیا پہ اسٹیبلشڈ ہے, اور اس سے کوئی کسی کو شک نہیں ہے. آپ یعنی اس کو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہی چل رہا ہے. سب سے پہلے علماء کا اپنا ایک احتساب ہونا چاہیے کہ علماء کی ڈائریکشن کیا ہے, وہ کس علم کے فروغ کی بات کر رہے ہیں, اس علم میں آگہی کا ایلیمنٹ کیا ہے, اس آگہی کا نتیجہ کیا ہے. اگر کسی کے پاس یہ فریم ورک موجود نہیں ہے, اگر وہ یہ فریم ورک سرکار کو نہیں دے سکتا, ریاست کو نہیں, حکومت کو نہیں پرووائڈ کر سکتا, تو اس کے پاس لائسنس ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا یا کسی بھی ایسے پلیٹ فارم کے اوپر اس طرح کی کوئی تبلیغ یا کوئی اس طرح کا کوئی رجحان پیدا کرے کہ جس سے کہیں تفرقہ پھیلے یا جس سے کہیں لڑائی جھگڑا پھیلے, فساد پھیلے اور یونٹی ڈسٹرب ہو. جب یہ یونائٹ ہوں گے, جب ان کا ایک فریم ورک اسٹیبلش ہوگا, اس کے بعد کہیں آپ ان سے توقعات رکھ سکتے ہیں. ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جا کے علماء کی گفتگو دیکھیں تو اتنا آپس میں ان کا ڈیفرنس ہے کہ آج کی یوتھ, ابھی آپ لائنز اوپن کریں اور یوتھ سے پوچھیں کہ آپ کے کیا سوال ہیں تو وہ کہیں گے, اور ان سے کہیں ذرا کھل کے سوال پوچھیں تو وہ آپ سے کھل کے پوچھیں گے کہ کون سے عالم کو مانے. ہر عالم تو اپنا علم کے نیچے لے کے جاتا ہے ہمیں, اور دوسرے علم کو وہ جہنم کا علم کہہ دیتا ہے. اب وہ کون سا حق کا علم ہے جس کے نیچے سارے علماء نے اکٹھا ہونا ہے؟ یہ وہ مقام فکر
فکر ہے جس کے اوپر آپ کے پروگرامز اور آپ کے پلیٹ فارمز اسٹیبلش ہونے چاہیے. یہ رمضان کے توسط سے اس وقت سب کی نگاہیں مرکوز ہیں آپ کے چینلز کے اوپر کہ یہاں سے ہمیں وہ جینوئن چیز ملے گی, وہ اوریجنل کانٹینٹ ملے گا, ہمیں کوئی ڈائریکشن ملے گی. اس وقت یہ گفتگو کہ کو ایجوکیشن کیا ہے اور خواتین کو کتنی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, یہ وہ بیسک اگر ہم ابھی بھی سن 2025 میں اور 75ویں 77ویں سال میں پاکستان کے ہمیں یہ کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم زیرو سے شروع کر رہے ہیں. ہمیں پہلے اس چیز کا تعین کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم نے کیا کیا چیزیں بتانی ہیں. ریاست کی ذمہ داریاں بھی ہم نے بتانی ہے, آپ کے پلیٹ فارمز نے بتانی ہے ریاست کو ذمہ داریاں. کوئی باہر سے آ کے تو نہیں بتائے گا ریاست کی ذمہ داریاں ریاست کو یا حکومتوں کو. یہ ہم نے یہاں سے اسٹیبلش کرنا ہے. ابھی آپ لائنز کھولیں اور ذرا اپنے کالر سے کہیں ذرا کھل کے پوچھیں. آج علم کی گفتگو ہو رہی ہے تو علم کے معیار کو ذرا کٹہرے میں کھڑا کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا کیا سوال سامنے آئیں گے. آپ جواب دینے سے قاصر ہوں گے کہ آپ جواب رکھتے ہوئے جواب نہیں دے سکتے. دیکھیں بات یہ ہے, جیسے ریاض صاحب بات کر رہے ہیں, یہاں پر علماء بھی تشریف فرما ہیں, لوگ سن بھی رہے ہوں گے. یہ کیسا قانون ہے کہ آپ کراچی یونیورسٹی کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں, آپ پشاور یونیورسٹی کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں, آپ کوئٹہ یونیورسٹی کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں, آپ پنجاب یونیورسٹی کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں. جناب آپ نے یہ کیا نظام بنایا ہوا ہے کہ بچے نے اگر دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے اس کو دنیا سے کٹ کے کسی اور طرف جانا پڑے گا. بالکل. آپ اپنے نصاب کو ایسا کیوں نہیں کہتے ہیں کہ جب بچہ, اور دنیاوی تعلیم ایسی ہے کہ دین سے کٹنا پڑتا ہے, پہلے دن بچہ سکول میں جائے, جامعہ سے نکلے, جب اس نے ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا ہے, اگر اس نے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کرنی ہے, اسلام کے قرآن کے تو ایک ایک لفظ پر پی ایچ ڈی ہوتی ہے, قرآن کی تو ایک ایک سورت پر پی ایچ ڈی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ نظام کیوں نہیں ہے, نصاب تعلیم نصاب کیوں نہیں ہے ایسا کہ آپ کو سکول سے لے کر یونیورسٹی تک ایک ہی جگہ پر تمام تعلیمات ملیں. آپ کو اس کے لیے الگ کسی نے حفظ کرنا ہے, وہ والدین اس میں چلے جاتے ہیں, یار انہیں 5 پڑھ لیا نے 7 پڑھ لیا نے, اٹھا کے مدرسے پاواں, وہ وہاں سے 3 سال کٹتا ہے پوری زندگی سے, وہ پھر واپس آتا ہے. حافظ صاحب واپس آپ کی بات پر آئیں گے.